أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا تھا، ان کو بڑے سکون کے ساتھ رکھا، بڑی عزت کے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے ناقدری کی، نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور ابھی جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ڈٹے رہتے ہیں، اندر کے نیت پلیت ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کو دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر وہ دیکھنا چاہیں تو بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، قیامت میں پیش ہونے کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں سدھرنے، تو پھر وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی کی بدنیتی کی وجہ سے، ورنہ صاف دل ہو کر کے اگر آدمی بزرگوں کی بات سنے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسی کے دل کے اندر روشنی پیدا فرماتے ہیں، لیکن اگر اندر سے اپنا دل صاف نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کسی بات کو سمجھ سکے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں عجیب غریب قسم کے واقعات اور لوگ تھے۔ ابو جہل بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے۔ ابو جہل سے زیادہ خطرناک کام کرنے کے لیے عمر تشریف لایا۔ کیوں آیا؟ کہ میں نبی پاک کو قتل کروں گا، اور بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ آیا کہ نبی پاک کو آج نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب سامنے آیا منظر ایسا ہوا، جو نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھائی کو چھوڑے گا، بہنوئی کو چھوڑے گا؟ لیکن جب پتہ لگا کہ بہن بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا دل پگھل گیا۔ نیت پاک تھی، اسی لیے نیت کا گندہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ اعزاز بخشا، رو پڑا، نبی پاک کے قدموں میں آیا اور آ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا۔ لیکن اگر اندر سے آدمی پلیت ہے، کتنا بھی زور لگا اس کو احساس ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگ ہوں یا آج کے زمانے کے، جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو اپنے یاروں دوستوں کے اندر، ایک بندہ بے نمازی ہے، کتنا بھی زور لگاؤ نماز کا احساس ہی نہیں ہے۔ سود کھاتا ہے، کتنا بھی سمجھاؤ سود کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، یہ ایسے بدباطن اور پلیت ہیں، اگر ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب میں پڑ نہ جائیں۔ پیغمبر کریم کو کافروں نے بولا ہمیں کیسے پتہ لگے کہ تو نبی ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ بولا اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اب یہ کوئی آسان سوال ہے؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی کو یقیناً پریشانی ہوئی
دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دل میں وحی ڈالی، الہام کیا، ٹھیک ہے اب اشارہ کرو کام ہو جائے گا، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، وہاں کے لوگوں نے دیکھا، پورے دنیا کے لوگوں نے دیکھا، آج کے زمانے کے سائنسی لوگ بھی بولتے ہیں باقاعدہ اس کے اندر نشان ہے ٹوٹنے کا، لیکن نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلے بڑی نشانیاں دیکھیں بھی صحیح، لیکن جب سے اندر پلیت ہے، دل ناپاک ہے، تو کتنا بھی آپ ان کو سمجھاؤ، زور لگاؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دل پلیت، نیت پلیت ہونے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ اور قرآن کی، حدیث کی، دین کی بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔